تو سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی یہ جو آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، سبحان اللہ۔ اس میں خدا تعالی ہمارے حضور کو تسلی دے کے حضور کی دل جوئی فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ چونکہ کفار اور منکرین کی حالت اور ان کا انکار دیکھ کے میرے حضور کے دل اقدس کو صدمہ پہنچتا تھا، کیونکہ آقا کریم کل کائنات کے لیے رحمت ہے، سبحان اللہ۔ اور رحمت کا تقاضا بھی یہی تھا۔ بے شک۔ اس لیے آپ کی آرزو تھی کہ سارے لوگ ایمان قبول کر کے جنتی بن جائیں، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ لیکن میرے رب کی منشا یہ تھی کہ محبوب جو آپ کا دشمن ہے وہ میری جنت کے قریب بھی نہ آئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بلکہ وہ میری جنت کی خوشبو بھی نہ پائے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو میرے امام نے یہ اعلان کیا، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب نجدی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ تو میرے محبوب، میں نے تو جنت بنائی تیرے یاروں کے لیے ہے اور تیرے حبداروں کے لیے ہے، اور میں نے تو جنت بنائی تیرے وفاداروں کے لیے ہے، اس لیے تیرا دشمن میری جنت کی خوشبو بھی نہ پائے۔ لیکن محبوب کریم کے دل اقدس کو صدمہ پہنچنا یہ بھی خدا کو کب پسند تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے اپنے محبوب کریم کی دل جوئی فرمائی اللہ اکبر، اور دل اقدس کو تسلی دی اور تسکین عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، فرمایا وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اللہ اکبر، میرے حبیب دوزخ والوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ آپ کا فرض تو تبلیغ تھا اور وہ آپ نے فریضہ بخوبی انجام دے دیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک آدمی سے، ہر بندے سے، میرے سے بھی اور آپ سے بھی، ہر آدمی سے اس کی اولاد کے بارے میں، اس کی بیوی کے بارے میں، اس کے ماتحت لوگوں، نوکروں، چاکروں کے بارے میں پوچھا جائے گا اللہ اکبر، کہ یہ راہ ہدایت کی طرف کیوں نہیں آئی، اللہ اکبر، لیکن میرے حضور سے یہ نہیں پوچھا جائے گا، سبحان اللہ۔ باقی ہر بندے سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کو بھی اللہ کا بندہ اور پیارے مصطفیٰ کا غلام بنائیں، اللہ اکبر، اپنی بیویوں کو بھی نیک عمل کی تلقین کیا کریں، سبحان اللہ، اور ہمارے ماتحت جو لوگ ہیں، ہمارے نوکر چاکر جو ہمارے ماتحت کام کرتے ہیں، جب اللہ کے گھر سے اذان کی آواز کان میں پڑے تو خود بھی اللہ کے گھر کی طرف چل دیا کریں اور اپنے ملازموں کو بھی نماز کی تلقین کیا کریں۔ سبحان اللہ، ایسا نہ ہو کہ بھئی اگر تم نماز پڑھنے چلے گئے تو کام کون کرے گا، اللہ اکبر، مگر اللہ کے بندے یہ یاد رکھ، اگر آج اپنے ماتحتوں کو، نوکروں چاکروں کو تلقین نہ کی تو رب کی بارگاہ میں قیامت والے دن اس کا جواب بھی دینا ہے۔ اللہ اکبر، اور پھر آج جس چیز کے لیے میاں تو اپنے نوکروں کو تلقین نہیں کرتا، یہ سارا کچھ ادھر ہی رہ جائے گا، یہ سب کچھ ادھر ہی پڑا رہ جانا ہے۔ لیکن اس دن کہ جس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس دن اس کچہری میں، میدان محشر میں میرے رب نے تجھ سے یہ پوچھنا بھی ہے کہ اپنے ماتحتوں کو بتا کہ میرے حکم پہ عمل کرنے کی تلقین بھی کی تھی یا نہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنی اولادوں کو حضور کا غلام بنانا چاہیے، اللہ کا بندہ بنانا چاہیے۔ اپنی بیویوں کو یہ حکم کیا کریں کہ وہ جب اذان ہو جاتی ہے تو بچھاؤ جائے نماز، اللہ کی بارگاہ میں سر سجود ہو جاؤ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر بندے سے یہ پوچھا جائے گا، مگر میرے حضور سے نہیں پوچھا جائے گا۔ سبحان اللہ، میرے حضور سے یہ سوال نہیں ہوگا، خدا نے خود گارنٹی دی۔ حضور سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ فلاں بندہ وہ ایمان کیوں نہیں لایا، وہ فلاں بندہ جو ہے اس نے ایمان قبول نہیں کیا۔ یہ خدا نے خود یہ تسلی دی ہے کہ میرے حبیب آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، اور پھر یہ تسلی دینے سے پہلے اور بہت کچھ خدا نے فرمایا۔ سبحان اللہ،
اپنے معبود کو راضی کرنے کے لیے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ مگر دیکھیے دوسری کہ خدا کس کس طرح اپنے حبیب کو راضی رکھنا چاہتا ہے اور اپنے معبود کو کس کس طریقہ سے راضی کرنا چاہتا ہے۔ یہ تسلی دینے سے پہلے فرمایا انا ارسلناک، میرے محبوب آپ کو بھیجنے والے ہم ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب کوئی نمائندہ کسی کے پاس بھیجتا ہے نا اور وہ بندہ نمائندے کی بات کا، اس کے پیغام کا وہ انکار کرتا ہے تو وہ نمائندے کا انکار نہیں ہوتا، وہ بھیجنے والے کا انکار ہوتا ہے۔ تو اس لیے چونکہ حبیب آپ کو بھیجا ہم نے ہے، اس لیے اگر یہ بدبخت یہ انکار کر رہے ہیں اور جھٹلا رہے ہیں تو میرے حبیب یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں۔ ایک دوسرے مقام پہ تو بڑی صراحت کے ساتھ فرمایا لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، میرے حبیب یہ بدبخت یہ مصطفیٰ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ خدا کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو چونکہ بھیجنے والے ہم ہیں آپ کو، اس لیے یہ آپ کا انکار نہیں کر رہے، یہ ہمارا انکار کر رہے ہیں۔ انا ارسلناک، اور پھر یہ خیال رہے کہ بادشاہ کا تحفہ بھی سارے تحفوں کا بادشاح ہوتا ہے، کیونکہ خدا نے فرمایا انا ارسلناک، محبوب ہم نے آپ کو ہم نے بھیجا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور کی تشریف آوری یہ سارے بندوں کے لیے خدا کا خاص تحفہ ہے، سبحان اللہ۔ اور بادشاہ کا تحفہ سارے تحفوں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر تحفہ جو ہوتا ہے اس کو نعمت بھی کہتے ہیں، تحفہ نعمت بھی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے حضور صرف بندوں کا نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے لیے تحفہ ہے اور نعمت ہے اللہ کی، کہ جو کچھ اس کائنات میں بنا بلکہ ساری کائنات کو اگر وجود ملا ہے تو وہ حضور کے تصدق سے ملا ہے۔ اس کائنات میں جو کچھ بنا ہے وہ میرے حضور کا صدقہ بنا ہے۔ ایک عاشق نے کہا کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے۔ ایک اور عاشق بولے تو وہ کہنے لگے یہ دھرتی نہ ہوتی نہ آسمان ہوتا، جے پیدا نہ عرشاں دا مہمان ہوتا۔ یہ دھرتی نہ ہوتی نہ آسمان ہوتا، جے پیدا نہ عرشاں دا مہمان ہوتا۔ اے شمس و قمر کہکشاں اور ستارے، نہ جنت دا سامان ہوتا، جے پیدا نہ عرشاں دا مہمان ہوتا۔ اور پھر مولانا حسن الرحمن فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے تو ایک ایک چیز کھول کھول کے بیان کی اور ایک ایک چیز کو کھول کھول کے بیان کیا، اور فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، سبحان اللہ، مکین و مکان تمہارے لیے، سبحان اللہ، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، اب آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ فرشتے خدم رسول حشم، تمام امم غلام کرم، وجود و عدم حدوث و قدم، جہاں میں آیا تمہارے لیے۔ اسادت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، سبحان اللہ، واہ، اللہ اکبر، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ خلیل و وسیع، کلیم و نجی، خلیل و وسیع، خلیل و ردی، وسیع و عتیق و وسیع، رسول و نبی، ثنا کی زبان تمہارے لیے۔ آگے فرماتے ہیں تمہاری چمک
सुभान अल्लाह, तुम्हारी दमक, सुभान अल्लाह, तुम्हारी महक, सुभान अल्लाह, तुम्हारी झलक, अल्लाह अकबर, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, सुभान अल्लाह, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक समातो सबक में सिक्का निशान तुम्हारे। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, जना में चमन, चमन में समन, समन में फवन, फवन में दुल्हन, वाह वाह, सजाए मिहन पे ऐसे मिनन, अल्लाह अकबर, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान फरमाते हैं कि जो कुछ इस कायनात में बना, मार्ज़े वजूद में आया, और इस कायनात में जिस चीज को भी वजूद का मिला, वजूद मिला है तो हुजूर का तसल्लुक मिला है, अल्लाह अकबर, वो मेरे मुस्तफ़ा के सदके से मिला है। हत्ता कि अंबिया को अगर वजूद मिला तो वो भी मेरे हुजूर के लिए मिला। सुभान अल्लाह, अंबिया की जात भी मेरे हुजूर के लिए, और अंबिया के मोजज़ात भी मेरे हुजूर के लिए, सुभान अल्लाह, और अंबिया की नबूवत भी मेरे हुजूर के लिए। बेशक बेशक, कुरान कहता है वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। सुभान अल्लाह, खुदा ने अंबिया से पक्का वादा लिया, अल्लाह अकबर, मीसाक लिया, पुख्ता वादा लिया सुभान अल्लाह, कि ए ग्रोहे अंबिया मैं तुम्हें नबूवत भी अता करूंगा, अल्लाह अकबर, तुम्हें किताबें भी अता करूंगा, सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिकुल लिमा माअकुम। अल्लाह, मगर जब फिर तुम्हारे पास वो रसूल आज़म आ जाए जो तुम्हारी तस्दीक फरमाने वाले हैं, और जिनको नबूवत, तुम्हें नबूवत जिनका सदका मिली है, तो क्या करना, लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना, अल्लाह, अपने कलमे छोड़ के उन पे ईमान ले आओ। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, तो अंबिया को नबूवत भी मेरे हुजूर का सदका मिली है, अंबिया की ज़ात भी मेरे हुजूर का सदका है, अंबिया के मोजज़ात भी हुजूर का सदका है। अल्लाह अकबर, अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो फिर ये ख्याल रहे कि तेजी हमेशा वही चीज जाती है जो पहले से पास होती है, सुभान अल्लाह, जो पास हो वही भेजी जाती है ना। अल्लाह अकबर, खुदा ने फरमाया कि हमने भेजा, ये फरमाया कि बनाया या पैदा किया, अल्लाह अकबर, फरमाया हमने आपको हबीब भेजा है। तो इससे पता ये चलता है कि मेरे हुजूर इस दुनिया में जलवागर होने से पहले और हुजूर इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले भी खुदा की बारगाह खास में हाजिर रहे हैं, सुभान अल्लाह, और किस कदर हाजिर रहे हैं वही हदीस पाक से अंदाजा लगाया जा सकता है। एक मर्तबा हुजूर ने हज़रत जिब्राइल अमीन से पूछा कि जिब्रील बता तेरी उम्मत कितनी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, अर्ज़ किया हुजूर पुरनूर और तो कुछ पता नहीं है, मगर इतना है कि हर 70,000 साल के बाद एक सितारा चमका करता था, सुभान अल्लाह, और मैंने अपनी जिंदगी में उस सितारे को 72,000 मरतबा देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हर 70,000 साल के बाद सितारा चमकता था, और मैंने उस सितारे को अपनी जिंदगी में 72,000 मरतबा चमकता देखा है। सुभान अल्लाह, मेरे हुजूर ने फरमाया जिब्रील वो सितारा चमकने वाला हम ही तो थे, सुभान अल्लाह, वो चमकने वाला सितारा हम ही तो थे। तो बताइए कि मेरे हुजूर कितने साल, लाखों साल खुदा की बारगाह खास में हाजिर रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, दिल अगर एक रात फूल के पास रहने ना, एक रात फूल के पास पड़े रहे तो फूलों जैसी खुशबू देने लगते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, एक रात रहने की वजह से वो फूलों से महक हासिल कर लेते हैं, फूलों जैसी खुशबू देते हैं। तो मेरे हुजूर तो लाखों साल खुदा के पास रहे, अल्लाह अकबर, तो मेरे हुजूर ने खुदा से कितना फैज़ हासिल किया होगा, सुभान अल्लाह, खुदा ने मेरे आका को कितना फैज़ अता फरमाया होगा। भला बताओ कि हुजूर की ज़ात पाक को सिफात इलाहिया का रंग चढ़ा होगा या नहीं चढ़ा होगा, बेशक चढ़ा होगा, सुभान अल्लाह, और कितना रंग चढ़ा होगा। खुद अंदाजा कीजिए कि दिल एक रात गुजारने मेरे हुजूर ने लाखों साल खुदा की बारगाह में गुजारे। सुभान अल्लाह, तो सिफात इलाहिया को खुदा ने अपनी सिफात का रंग कैसे कैसे चढ़ाया होगा, और अपने महबूब को कैसे कैसे अता फरमाया होगा, और फिर मेरे हुजूर ने खुदाई काम किए होंगे या नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खुदा ताला जब किसी काम का इरादा फरमाता है ना, फरमाता है कुन। कुरान कहता है इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। सुभान अल्लाह, कुरान कहता है कि खुदा जब किसी चीज को बनाने का इरादा फरमाता है, सुभान अल्लाह, किसी काम का इरादा फरमाता है, उसे फरमाता है कुन, कि हो जा, फयकून, वो काम हो जाता है, सुभान अल्लाह, वो चीज क्या हो जाती है,
وہ ہو جاتی ہے. تو سنیے میرے حضور نے بھی وہ کام کیا کیونکہ خدا کی بارگاہ سے فیض حاصل کیا تھا براہ راست. خدا کی بارگاہ خاص میں رہ کے فیض حاصل کیا تھا خدا سے, اور صفات الہیہ کا رنگ چڑھوایا تھا خدا کی بارگاہ سے. حکیم بن ابو العاص بدبخت تھا کہ یہ حضور کی محفل پاک میں بیٹھا کرتا تھا, حضور کی مجلس پاک میں بیٹھتا. جب حضور کچھ ارشاد فرماتے یہ بدبخت اپنا چہرہ بگاڑ دیا کرتا تھا. ایک مرتبہ نگاہ مصطفیٰ پڑ گئی اس کے چہرے پہ, اس نے ٹیڑھا کیا ہوا چہرہ بگاڑا ہوا ہے, نگاہ مصطفیٰ پڑ گئی. وہ کن والی زبان سے فرمایا کن کذالک. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کرے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سب. فرمایا کن کذالک, ایسے ہی ہو جا. پھر ہو گیا اسی طرح. وہ کن والی زبان سے نکلا, منہ ٹیڑھا ہو گیا, پھر مرتے دم تک منہ سیدھا نہیں ہوا. اسی مرتبہ اس طرح ایک مرتبہ حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, ایک بدبخت نے چیڑا کر لیا, نگاہ مصطفیٰ پڑ گئی, اس کو بھی فرمایا کن کذالک. بس فرمانا تھا کہ اسی وقت مقبوط الحواس ہو گیا. جب ہوش میں آیا یعنی بے ہوش ہو گیا, جب ہوش میں آیا تو منہ ٹیڑھا تھا, پھر اس کا منہ بھی مرتے دم تک سیدھا نہیں ہوا. اور پھر خدا کسی کو نظر آتا ہے؟ خدا نظر آتا ہے؟ کسی نے آج تک دیکھا ہو خدا کو؟ خدا نظر نہیں آتا. یہ کام میرے حضور نے بھی کر کے دکھایا. جب سورہ لہب نازل ہوئی نا تو اس صورت میں ابو جہل کے ساتھ اس کی بیوی کی بھی خدا نے مذمت فرمائی ہے. اس کی بیوی, دونوں میاں بیوی کی مذمت بھی فرمائی ہے, مرمت بھی فرمائی ہے. جب یہ صورت نازل ہوئی تو وہ بدبخت گستاخہ ہاتھ میں برچھا لیے ہوئے آئی. آقا کریم صحن حرم میں جلوہ فرما ہے, اور یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار اور یار راز حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں. وہ برچھا لیے ہوئے آئی, عرض کیا حضرت ابوبکر صدیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ابو جہل کی بیوی آ رہی ہے. میرے حضور نے فرمایا ابوبکر فکر نہ کر, یہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی. اللہ اکبر, یہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی. اور جب وہ آئی حضرت ابوبکر صدیق سے آ کے پوچھتی ہے کہ آپ کے وہ صاحب کہاں ہیں, آپ کے دوست, آپ کے آقا کہاں ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق بڑے حیران ہوئے کہ حضور تو میرے پاس جلوہ فرمائے, سبحان اللہ, کیا اس کو نظر نہیں آ رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ابوبکر اس سے پوچھ کہ میرے پاس کوئی اور بھی ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے اس سے پوچھا کہ بتا میرے پاس تجھے کوئی اور بھی نظر آ رہا ہے؟ تو ابوبکر صدیق سے بڑبڑانے لگی کہ ابوبکر تو میرے ساتھ ٹھٹھا کر رہا ہے. کیونکہ خدا کی بارگاہ سے صفات الہیہ کا رنگ چڑھوایا تھا.